أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دیکھا یہ جاتا ہے کہ ابتدائی ایام رمضان میں طاعت کا اور عبادت کا کچھ جوش رہتا ہے، مگر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس جوش میں کمی آ جاتی ہے. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور ہمارے اکابر و اسلاف کا مہینہ بھر بلکہ بعد رمضان بھی یہ معمول رہتا تھا. اس میں کوئی فرق نہ آتا تھا اور نہ وہ اس سے اکتاتے تھے نہ برگشتہ خاطر ہوتے، بلکہ ہر دن نشاط کی ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور طاعت و نیکی کی حرص بڑھتی ہی جاتی تھی. گویا روزوں سے ان کی روح کو غذا ملتی تھی اور اس ماہ کے آخر میں یعنی آخری عشرے میں ان کی قوت عبادت دعا استغفار اور نشاط پہلے سے بڑھ جاتا تھا. اسی لیے ہمیشہ ان کے لبوں پر یہ دعا رہتی تھی کہ خدایا یہ آخری رمضان نہ ہو، آخری ملاقات نہ ہو، یہ دن اس کے بعد بھی بار بار آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جانثار اصحاب کو فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اور تمام طاعات کے ساتھ حد درجہ تعلق تھا اور آپ حد درجہ پابند بھی تھے. رمضان اور روزوں کی کچھ تفصیل آپ نے سنی ہے. آئیے آج اسی ماہ مبارک کے اندر نماز سے عشق و محبت، سوز و گداز، تعلق خاطر کا اندازہ ان روایات سے کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ جو تعلق خاطر تھا اور قلب مبارک اور روح منور کو جو خاص کیفیت نماز میں حاصل ہوتی تھی، اس کا بہت کچھ اندازہ آپ کے مشہور ارشاد سے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نیز احادیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے قم یا بلال ارحنی بالصلاۃ، اے بلال اٹھو نماز کا بندوبست کر کے میرے دل کو چین و آرام پہنچاؤ. حضرت بلال سے آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ وہ مسجد کے مؤذن ہونے کے علاوہ آج کل کی اصطلاح میں گویا محتمم جماعت بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نماز کا اس سے بھی زیادہ واضح اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے طائف میں آپ کو جب لرزخیز اذیتیں پہنچائی گئیں اور اس طرح جب غزوہ احد میں دشمنوں کے ہاتھ سے آپ سخت زخمی ہوئے تو دوسروں کے دستخوار کرنے پر بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے ہدایت اور انجام خیری کے واسطے دعا کی. لیکن آپ اندازہ لگائیے اور غور فرمائیے، غزوہ احزاب میں جب دشمنوں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت نہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز قضا ہو گئی تو اتنی سخت بد دعا زبان مبارک سے نکلی کہ ایسی بد دعا کسی دوسرے موقع پر کسی بڑے سے بڑے موتی کے حق میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوگی. حدیث میں وہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونی عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. متعدد روایات میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس قدر لباس کرتے تھے کہ پاؤں پر برم آ جاتا تھا. ظاہر ہے کہ نماز کے ساتھ کسی خاص عشق و تعلق ہی کا یہ نتیجہ تھا. نیز چند صحابہ کرام سے مروی ہے
کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نوافل پڑھتے دیکھا کہ پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، اور وہ بھی اس طرح کہ جہاں رحمت کی کوئی آیت آتی وہاں آپ ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے، اور جہاں کوئی قہر و عذاب کی آیت آتی تو ٹھہر کر اس سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل قیام کے بقدر ہی طویل رکوع کیا، پھر اسی قدر لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی، اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی۔ گویا اس طرح 4 رکعتوں میں آپ نے سوا چھ پارے پڑھے، اور معلوم ہے کہ آپ کی قرات ہمیشہ ترتیل سے ہوتی تھی۔ اس نماز میں رحمت و عذاب کی آیتوں پر ٹھہر کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے۔ پھر ہر رکعت کے رکوع و سجدے بھی قیام کی طرح طویل ہوتے تھے۔ آپ کی نماز کی یہ کیفیت دراصل قرۃ عینی فی الصلاۃ والی باطنی حالت کا ایک ظاہری کرشمہ تھا۔ کاش اللہ تعالی ہم محروموں کو بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منقول ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے بے حس و حرکت ہو جاتے تھے کہ گویا ایک لکڑی ہے جو زمین میں گاڑ دی گئی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتے ہی ہم ساری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا جسم متحرک ہو جاتا ہے اور ذہن اللہ کے دربار کے حضوری سے غائب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم کو جب خنجر سے زخمی کیا گیا تو ایک وقت آپ پر غشی کسی کیفیت طاری تھی، اس حالت میں کسی نے آپ کو نماز پڑھنا یاد دلایا تو آپ نے فرمایا نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، ہاں نماز ضروری ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی حال میں نماز ادا کی، آپ کے زخم سے خون کا گویا فوارہ جاری تھا۔ اسی موقع پر بعض کتابوں میں سیدنا فاروق اعظم سے یہ درد انگیز اور حضرت آمیز الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں، لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاة، جب میں نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو گیا ہوں تو زندگی میں اور زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں ہے۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کے موقع پر رات کو پہرا دینے کے واسطے 2 صحابیوں کو متعین فرمایا، ان میں سے ایک مہاجر تھے اور دوسرے انصاری۔ ان صاحبوں نے ڈیوٹی کو نصف و نصف تقسیم کر لیا، یعنی طے کیا کہ ہر ایک آدھی رات پہرا دے اور دوسرا اس وقت سوئے۔ اس تقسیم کے مطابق انصاری صحابی نے رات کے پہلے حصے میں پہرا دینا شروع کیا اور مہاجر ساتھی سو گئے۔ پھر ان انصاری بزرگ نے بجائے خالی جاگنے کے یہ بہتر سمجھا کہ نماز میں مشغول رہ کر یہ وقت گزارا جائے، چنانچہ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ دشمن کی جانب سے کوئی شخص آیا اور اس نے آدمی کھڑا دیکھ کر تیر مارا۔ جب یہاں کوئی حرکت نہ ہوئی اور کوئی آواز نہ نکلی تو یہ سمجھ کر کہ نشانہ خطا کر گیا، دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا، اور یہاں تک کہ ہر تیر ان کے جسم میں پیوست ہوتا رہا۔ یہ اس کو نکال کر پھینکتے رہے اور نماز میں مشغول رہے۔ پھر اطمینان سے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے مہاجر ساتھی کو جگا دیا۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ ایک چھوڑ تین جگہ سے خون جاری ہے۔ انہوں نے ماجرا پوچھا اور کہا کہ تم نے مجھے شروع میں کیوں نہ جگا لیا؟ ان انصاری بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے ایک سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں، لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح پے در پے تیر لگتے رہے
اور میں مر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری کی جو خدمت میرے سپرد کی ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ اس خیال سے میں نے رکوع کر دیا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو سورہ ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا، اگرچہ مر ہی کیوں نہ جاتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن یہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اڑا، کچھ دیر تک باغ میں چکر لگاتا رہا، ان کی نگاہ اس پر پڑی، اس کے ساتھ تیرتی رہی، خیال کہ اس ہٹ جانے کی وجہ سے نماز میں سہو ہو گیا، یہ یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نماز میں یہ خلل اس باغی کی وجہ سے آیا ہے، اب میں اس کو اپنی ملک سے نکالتا ہوں اور اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس مت میں بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو لگا دیں۔ احادیث حضرت ابو طلحہ کا یہ باغ کئی لاکھ درہم کی مالیت کا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک دوسرے انصاری صحابی کا بھی ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیش آیا تھا۔ وہ ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کے پکنے کا خاص موسم تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ سے جھکے پڑ رہے تھے، ان کی نگاہ خوشوں پر پڑی، وہ منظر ان کو بھلا معلوم ہوا، خیال کے بھٹک جانے سے ان کو بھی سہو ہو گیا اور یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں۔ نماز میں بچیسندہ تھا، خلل آ جانے سے انہیں اتنا صدمہ ہوا، کسی وقت طے کر لیا کہ اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا ظاہر کر کے عرض کیا کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اب یہ آپ کے حوالے ہے، اس کا جو چاہے کرے اور جہاں چاہے لگا دیں۔ چنانچہ انہوں نے 50,000 درہم میں اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں صرف فرما دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے اور ایک مدت تک قید میں رکھنے کے بعد قتل کرنے کے واسطے ان کو مقتل میں لایا گیا تو سولی پر چڑھانے سے قبل ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خاص تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک تمنا ہے، اگر تم پوری کر سکو وہ صرف یہ ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ کے دربار کی حاضری قریب ہے، اگر تم مہلت دو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ مہلت دی گئی، انہوں نے بڑے اطمینان اور مکمل خشوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے دیر کرنا چاہتا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھ لیتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کو نماز کے ساتھ کیسا عشق و تعلق تھا۔ اللہ رب العزت اپنے تمام فرائض و احکامات کو رمضان المبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اخلاص اور حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔